الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جمعہ کا دن ہے اور ہم سبھی حضرات سنی مدینہ مسجد مغوا بازار کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی غرض سے حاضر ہیں. میں آپ کا حقیر و فقیر امام سلیم اختر حاضر خدمت ہوں. حضرات، ذی الحجہ شریف کی آج 22 تاریخ ہے اور انشاءاللہ الرحمن ایک ہفتے یا 8 دن کے بعد محرم الحرام شریف کا مہینہ چاند ہوگا. لہٰذا اب تک آپ سبھی حضرات قربانی کے تعلق سے، ذی الحجہ شریف کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیانات سنتے آئے ہیں. دنیا کے سارے ائمہ حضرات جن کو اپنی قوم سے محبت ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہوئے قوم کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، باخبر کرتے رہتے ہیں. حضرات، سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صرف 2 لائن ایک قدم پیش خدمت ہے. چونکہ جمعے کے دن وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لہذا اس لیے موقع محل کو سامنے رکھتے ہوئے کام کی بات اور خاص بات اور اہم بات آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے. ایک بات درود شریف پڑھیں بلند آواز سے. صلی اللہ علی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہایت ہی ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ رے آدمی کہتا ہے تو کسی بہت ہی درد اور بڑے کرم اور بہت ہی معنی خیز جملہ ہو جاتا ہے. خصوصی طور پر محرم شریف کے تعلق سے اللہ رے یہ رتبہ اعلیٰ حسین کا، اللہ رے یہ رتبہ اعلیٰ حسین کا رسوا نہ ہوگا حشر میں، رسوا نہ ہوگا حشر میں. شیدا حسین کا رسوا نہ ہوگا حشر میں. شیدا حسین کا اللہ رے یہ رتبہ اعلیٰ حسین کا. 10 محرم شریف کی تاریخ ہوتی ہے. مسافر پر جمعے کی نماز ہے ہی نہیں، لیکن امام علی مقام فرماتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ساری دنیا میں لوگ میری نانا جان کا خطبہ سن رہے ہوں. فرماتے ہیں اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے. اسلام زندہ کر گیا، اسلام زندہ کر
صلی اللہ علیہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سنی مدینہ جامع مسجد ہے، میں آپ کا امام آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ قرآن کی آیت ہے، نہ آپ کے گھر کی بات ہے نہ میرے گھر کی بات ہے۔ اسی قرآن کو ساری دنیا کا مسلمان پڑھتا ہے، ساری دنیا کا مومن پڑھتا ہے، لیکن ایک بات اور ہے، وہ یہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے وَمَا يَضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ وہ کیسے، تو سنیے، 10 محرم شریف کی تاریخ ہے، میدان کربلا ہے، ایک طرف امام حسین ہے، 72 نفوس قدسیہ ہے، ایک طرف یزیدی ہیں، وہاں بھی قرآن ہے یہاں بھی قرآن ہے، وہاں بھی نماز ہے یہاں بھی نماز ہے۔ بہرحال اب آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کس سے فرما دیجئے؟ آپ سب مسلمانوں سے، اپنے امتیوں سے، آپ غلامان مصطفیٰ سے، غلام رسول سے، غلام مجتبیٰ سے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو داخل اسلام سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے جو امتی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اللہ فرماتا ہے تم فرما دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو دین کی تبلیغ فرمائی، ان کو آپ نے جو کلمہ پڑھایا، یہ جو مومن ہوئے آپ کے توسل سے، آپ کے ذریعے، آپ کے صدقے میں، آپ کے وسیلے سے، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کے بدلے میں لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ دھن دولت کچھ نہ لے کر آئے، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ احسان آپ کا امتی سمجھتا ہے کہ نبی نے احسان فرمایا کہ ہم جہنم سے بچ گئے، دوزخ سے بچ گئے، جنت میں پہنچیں گے، اگر یہ احسان سمجھتے ہیں تو اس کے بدلے میں الا المودۃ فی القربیٰ، دنیا کا ہر مسلمان، ہر مومن آپ کے قرابت داروں سے محبت کرے، آپ کی اہل بیت سے محبت کرے۔ حضرات گرامی، اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کا فرمان ہے، قرآن کریم آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کرتا ہے، قرآن کریم آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے، قرآن کریم آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب سے کہا گیا کہ دنیا کا مسلمان آپ کی اہل بیت سے محبت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں کون سے لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، بس اب آپ کو مختصر جملوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جمع فرمایا، آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ آئینہ فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ آئینہ حسن، حسن کہاں ہے؟ آئینہ حسین، حسین کہاں ہے؟ سب کو آپ نے جمع فرمایا، اپنی کملی شریف نوری چادر کو آپ نے ان پر ڈھکا، ان پر رکھا سر پر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار دعا فرماتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ، میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میری اہل بیت سے محبت فرما۔ اور اسی کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، سمجھو اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا یا میرے اہل بیت سے محبت کیا، میرے گھر والوں سے محبت کیا، اس نے اللہ سے محبت کیا، اور جس نے بھی ایسا کیا وہ جنتی ہے۔ اب آپ آئیے، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہے، شان نزول کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب مکہ شریف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو انصار نے دیکھا، انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں مقامی آدمی کو جو مدینے کے رہنے والے تھے، اور مہاجر اسے کہا جاتا ہے جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے سرکار کی محبت میں اپنا گھر بار
اور کھیتیاں باغات چھوڑ کر سرکار کے محبت میں مدینہ شریف تشریف لائے۔ جب سرکار مدینہ تشریف لے آئے حضرات گرامی اللہ اکبر، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے دیکھا، آپ کے غلاموں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تو اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، ساری کی ساری رات نفل کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اتنی کثرت سے نفل کی نماز پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کا حدیث سب کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ میں ہی کہہ، سب کو پتہ ہے، کسی سے بھی آپ پوچھو، اتنی کثرت سے نفل کی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتا تھا۔ بہرحال تو جب صحابہ نے دیکھا کہ سرکار دن بھر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور آپ کے پاس خرچ زیادہ ہے، تو لوگوں نے روپے پیسے اکٹھے کیے، جس کے پاس جو بھی بن پڑا سب نے پیسہ رقم اکٹھا کیا، سرکار کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بھی خرچے ہیں، آپ کے پاس بھی اخراجات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن بھر اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، رات کو آپ نماز کے لیے قیام کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم لوگوں کی طرف سے حقیر سا نذرانہ ہے، سرکار اگر آپ قبول فرما لیں تو ہم سب کو بڑی خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ تو آپ جانتے ہیں اسی وقت فوراً اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان عاشقوں سے، اپنے صحابیوں سے فرما دیجئے کہ آپ جو اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، آپ اس کے بدلے میں ان لوگوں سے کچھ بھی نہ لیں۔ اگر واقعی میں یہ آپ کے چاہنے والے ہیں تو آپ کی اہل بیت سے محبت کریں، سبحان اللہ، نبی کے گھر والوں سے محبت کریں۔ اور ایک سوال یہ ہے حضرات گرامی، یہیں پر کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، چونکہ وقت زیادہ نہیں رہ گیا ہے، مشکل تمام 5 منٹ رہ گیا ہے، اور اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اب کام کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ حضرات گرامی کہ نبی فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب محبت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، محبت کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور محبت کیسے کی جاتی ہے، بس ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک، اور انہی کے ساتھ میں ایک بزرگ ہیں سید اکبر محی الدین۔ یہ دونوں حضرات کا مشترکہ ایک بیان ہے، وہ فرماتے ہیں حج کا زمانہ تھا۔ کون سا زمانہ تھا میرے بھائی؟ کون سا زمانہ تھا؟ حج کا زمانہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا، تو کہیں سے قافلہ بغداد میں آیا، بغداد شریف میں آیا، حاجیوں یعنی کہ حج پر جانے والے لوگوں کا قافلہ تھا۔ تو جب مجھے خبر لگی کہ قافلہ جا رہا ہے، میں تنہا کیسے جا پاؤں گا؟ اس زمانے میں لوگ ایسے سفر کیا کرتے تھے، قافلے کے ساتھ جاتے تھے، چوروں سے، رہزنوں سے، ڈاکوؤں سے، خطرناک جانوروں سے حفاظت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال تو جب ان کو معلوم ہوا کہ حج کے لیے کوئی قافلہ آیا ہے، وہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں اللہ فرماتا کہ میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مبارک کو معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ حج کو جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کام کیا، گھر میں سے 500 دینار، کتنا 500 دینار یا درہم جو بھی تھا، انہوں نے نکالا، بازار کی طرف جا رہے تھے۔ سوچا کہ حج کے لیے جو کپڑے ہیں، جو سامان احرام وغیرہ عطر ہے، جو بھی کچھ بھی ہے، وہ سامان خرید لوں، حج کی تیاری میں بھی کر لوں۔ وہ بازار جا رہے تھے، راستے میں ادھر سے ایک سیدزادی، ایک سیدہ، ایک پردے دار خاتون آئی۔ وہ آ رہی تھی، اتفاق سے یہ جانے والے حاجی صاحب، یہ حاجی پہلے سے بھی تھے، کئی بار یہ حج کر چکے تھے، ان کا ذوق ایسا تھا، ان کا شوق ایسا تھا، ان کی محبت ایسی تھی کہ ہر سال حج پر جایا کرتے تھے۔ ان خاتون نے جب عبداللہ بن مبارک کو دیکھا، ذرا غور سے فرمائے، توجہ کیجیے حضرات، تو اس خاتون نے ان حاجی صاحب سے فرمایا، ان سے فرمایا کہ دیکھو میں غریب ہوں، میری ایک بیٹی ہے، 4 دن سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا اور میری بیٹی بھی بھوکی ہے، اور میں زیادہ کیا کہوں، میری جو مفلسی ہے، جو میری غربت ہے، وہ حد سے تجاوز کر چکی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی، پریشان ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں 500 دینار درہم تھا، انہوں نے اس خاتون کو دے دیا، ان کے دامن میں ڈال دیا، خوشی خوشی گھر آ گئے، بہت خوش ہوئے کہ چلو آج کسی سید زادی کی میں نے خدمت کی ہے، اللہ اس سے قبول کروا لے۔ وہ قافلہ آیا تو ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگ جاؤ، ہم نہیں جا سکیں۔ وہ قافلہ چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ حج کر کے کچھ دنوں کے بعد واپس آیا
تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا کہ سب میرے دوست جان پہچان والے تھے، میں ان کے ساتھ جانے والا تھا، تو کم سے کم جو حاجی حج پر گئے تھے میں ان سے ملاقات کر لوں، ان کو حج کی مبارکباد دی دوں، اور چاہیے بھی ہے اگر کوئی حج پر جاتا ہے حج سے واپس آئے، بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے کہ آدمی حج پر چلا گیا، میں نے کہا ارے اللہ کے بندے حاجی سے دعا کروا لو، اگر تم نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دے گا، آپ بھی حاجی ہو جاؤ گے انشاءاللہ، نہیں تو کم سے کم عمرے کی توفیق ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک ان حاجیوں کے پاس گئے، ان کو مبارکباد دے رہے تھے اور کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے، اور اللہ آپ کا حج قبول، سب سے اسی کہہ رہے تھے اللہ آپ کا حج قبول کرے۔ تو ان حاجیوں میں سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج قبول کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ تعجب والی بات ہے، میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی میں اس سال حج پر نہیں گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا ارے آپ کیا بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو مینا میں دیکھا ہے، میں نے آپ کو اس شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا ہے، آپ حج پر تو گئے تھے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ گھر واپس آ گئے، رات میں خواب دیکھا، سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک یہ سچ ہے کہ تم حج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن تم نے ایک سید زادی کی، میرے خاندان کی بچی کی عزت کی، تم نے اس کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیکی کی برکت سے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے، سبحان اللہ، جس نے تمہاری طرف سے حج کیا ہے اور قیامت تک وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، سبحان اللہ۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ صلہ۔ اچھا ایک کام کی بات اور عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ مجھے معاف کرنا 2 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی، اور حدیث پاک کے اندر ہے عالم کا کام یہ نہیں آپ کے سامنے ایسی حدیثیں سنائے واہ واہ سبحان اللہ مولانا صاحب بہت اچھا بولتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حق بات کوئی ظالم بادشاہ ہو تو اس کے سامنے بھی کہہ دیا جائے۔ تعزیہ داری کیا ہے؟ تعزیہ داری ان پڑھ گواروں کی بیماری ہے۔ تعزیہ داری کب جائز ہے؟ تعزیہ داری اس طرح سے جائز ہے حضرات گرامی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک، ان کا پر نور روضہ بنایا جائے، گھر کے اندر عزت سے رکھ دیا جائے، اس طرح سے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے وہ جائز ہے، ہمیشہ رکھو، ہمیشہ کے لیے رکھو۔ لیکن اب تعزیہ بنانے کے بعد جو آدمی تعزیہ بناتا ہے اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ اب تعزیہ بنانے کے بعد اسے گلی گلی میں گھمانا، گشت کرنا، ان کے سامنے منتیں مانگنا، سجدہ کرنا، ڈھول تاشے بجانا، ڈورے باندھنا، یہ سب سراسر حرام ہے، ناجائز ہے حضرات گرامی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چونکہ ہم سنی ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، ہم جن کی یعنی کہ تقلید کرتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ہم جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ایک بات بتاؤ نمازیوں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ شریعت کی بات مانو گے کہ اپنی طبیعت کی بات مانو گے؟ آپ شریعت کی بات مانیں گے یا اپنی طبیعت کی بات مانیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم شریعت کی بات مانیں گے، سبحان اللہ۔ تو آپ جانتے ہیں یہ فتنہ ہے، ڈھول تاشے بجانا، گلی گلی گھمانا، علم نکالنا، یہ سب ڈھونگ ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان ڈھول تاشا بنانے میں چندہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، تو آپ جانتے ہیں حرام ہے، وہ بھی برابر کا گنہگار ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا، سرکار کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی آدمی ایک سنت کو زندہ کر دے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی چیز غلط رائج ہے، غلط رواج ہے، اس کو مٹا دیا جائے، اس سے بھی بہت بڑی نیکی ملتی ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے، اگر ہمارے مسلم معاشرے میں کوئی چیز غلط ہو رہا ہے، کوئی چیز غلط رائج ہے، اگر آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے تو آپ جاؤ اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو روک دیجیے۔ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم جہاں بیٹھو اٹھو اپنی زبان سے آپ یہ کہو کہ تعزیہ داری حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، تاشے بجانا حرام ہے، یہ سب بالکل قطعی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو، یعنی ایک طرح سے آدمی بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، تو حدیث پاک کے اندر ہے، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانے، ان سے دور رہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے، سب کچھ ہے،
ان سے دور رہیں، ان کی بات نہ سنیں، ان کی محفل میں نہ بیٹھیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ تازیہ داری ڈھول تاشی جو آپ کر رہے ہو یہ مذہب اسلام کے اندر قطعی جائز نہیں ہے، یہ سب حرام ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو امام حسین سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کے دنوں میں، ایام محرم الحرام میں قرآن کی تلاوت کرنے کی، روزہ رکھنے کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ذرا سننے سے فارغ سن پڑھیے۔